الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال اللہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وقال اللہ تعالی الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین آمین اما بعد اب سے چند دن گزریں گے رمضان کا ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہوگا اور رمضان وہ مہینہ ہے جو 12 مہینوں میں جس کی ایک انفرادیت ہے، سارے مہینوں کا سردار دکھائی دیتا ہے۔ اس کی یہ شان، یہ کیوں اس کی یہ شان ہے؟ واقعہ یہ ہے رمضان کی وہ ایک رات جس میں یہ قرآن نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، اور وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہو گیا۔ اس کی شان، اس کی رونقیں ابھی چند دن گزریں گے، لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک مختلف مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ادھر رمضان کا چاند نظر آئے گا، لوگ جوق در جوق مساجد کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ کس لیے؟ تراویح ہونے والی ہے، اور تراویح میں کیا ہوگا؟ قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سنا جائے گا۔ اس بات سے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ویسے تو حالات اور واقعات نے بظاہر کوشش یہ کی ہے کہ قرآن سے کاٹ دیا جائے، قرآن سے اہل ایمان کو دور کر دیا جائے، لیکن یہ آنے والا رمضان یہ بھی اس کا ثبوت دے گا کہ کوئی چیز اہل ایمان کو قرآن سے دور نہیں کر سکتی۔ قرآن کی سماعت، قرآن کے سامنے آگے کھڑے ہونے میں آج بھی وہ لطف اور حلاوت ہے کہ لوگ 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، بلکہ 2 اور 3 گھنٹے ترجمے کی تراویح ہو رہی ہے، تفسیر کی تراویح ہو رہی ہے۔ وہ مساجد ہیں جہاں ایک نہیں، 2 نہیں، کراچی کی ایک مسجد ہے جہاں ایک وقت میں پچھلے سال 48 تراویح ہوئی۔ یہ قرآن کیوں بڑھ رہا ہے؟ بظاہر 1400 سال پرانی کتاب ہے، بظاہر اس زمانے میں نازل ہونے والی کتاب ہے جب لوگ خچروں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے۔ آج راکٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، بظاہر انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور اگلے وقتوں اور ایک زمانہ تھا، بلکہ ہے ابھی بھی، اس قرآن کو ماننے والوں کو لوگ کہتے تھے دقیانوسی ہیں، بیکورڈ ہیں، اگلے وقتوں کے لوگ ہیں۔ اور دور جدید نامی اس دور کا ہے جب سے انسان نے وحی سے ناتا توڑا ہے۔ یہ دور جدید سائنسی ترقی کا نام نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی کا نام نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس دور کو دور جدید قرار دیا انہوں نے یہ بتایا
کہ جب سے انسان اوپر کی آئی ہوئی ہدایات سے بے نیاز ہوا ہے تب سے گویا وہ دور جدید میں داخل ہوا ہے. جب سے انسان نے یہ سمجھا کہ وہ اب اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا ہے. ہمارے پاس ہارورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، یونیورسٹیز کی بہار ہیں. انسان اپنا برا بھلا خود طے کرے گا، زندگی کا نصب العین خود انسان بتائے گا. جب سے یہ جو دور جدید کے نظریات جن کو ہم کہتے ہیں، جو پچھلے 250-300 سالوں سے ہمارے سامنے آئے ہیں، ان دور جدید کے نظریات کا موضوع بھی انسان ہے. اور وحی کا کیا موضوع ہے، قرآن کا کیا موضوع ہے، اس کا موضوع بھی انسان ہے. تو دور جدید میں لوگ کہتے تھے، جو قرآن کو ماننے والا ہو کہتے تھے اگلے وقتوں کے پرانے زمانے کے لوگ دقیانوسی. اور اس دور جدید کا تجزیہ یہ تھا کہ گردش زمانہ میں، حالات کی الٹ پھیر میں، یہ قرآن نعوذ باللہ گم ہو جائے گا اور یہ صدیوں کے اور سالوں کے گرد اس پر آ کر پڑ جائے گی. لیکن یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں پچھلے دنوں قرآن جلایا گیا، نعوذ باللہ. قرآن کی ترامیم کی بات ہو رہی ہیں، نئے قرآن کو چھاپنے کی باتیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں اس میں فلاں صورت نکال دو، فلاں صورت نکال دو، اس کے بغیر اس قرآن کو گویا چھاپو. یہ قرآن اچانک آج کے دور کا موضوع کیوں بن گیا ہے؟ اچانک یہ ایسا مسئلہ کیوں بن گیا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں اس کو جلانے کا کام ہو رہا ہے؟ واقعہ یہ ہے، اس دور جدید کے جو اندازے تھے، جو تجزیے تھے کہ گردش زمانہ میں اور ایام کی الٹ پھیر میں یہ قرآن گم ہو جائے گا، اس کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی، ساری چیزیں، نظریات یہ باطل ہوئے، سارے اندازے غلط ہوئے. اور اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس قرآن کا راستہ روکا جائے. اس لیے کہ حافظ قرآن بڑھ رہے ہیں، قرآن کلاسیں بڑھ رہے ہیں، قرآن کی سماعت بڑھ رہی ہے. رمضان شروع ہوگا، مساجد بھر جائیں گی، لوگوں کا قرآن سے اس طرح کا تعلق ہے. اور پھر زندگی کے ہر دائرے میں اب قرآن سے لوگ تعلیمات لینے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ بڑھتا ہوئے قرآن کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں جن کو روکنے کے لیے اب یہ دور جدید اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر رہا ہے. کہیں نعوذ باللہ قرآن جلانے کی سازش ہے، کہیں قرآن کو ترمیم اور تبدیل شدہ نسخے شائع کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اور یہ صرف قرآن ہی کا مسئلہ نہیں ہے. صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ دیکھیں وہ بھی 1400 سال پرانی شخصیت، لیکن وہ بھی آج کے دور میں ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. یہ کارٹون نعوذ باللہ شائع ہو رہے ہیں، خاکے اڑائے جا رہے ہیں. توہین رسالت کرنے والے کو دور جدید پورا تحفظ فراہم کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ ان کا تو خیال تھا یہ اگلے وقتوں کی چیزیں ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں. لیکن سارے اندازے غلط ہوئے، تجزیے باطل ہوئے. اور یہ قرآن اور اس کا پیغام روئے زمین پر سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی پیغام ہے تو قرآن کا پیغام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو دنیا میں ماننے والے روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس ساری کیفیت میں اب یہ دور جدید روکنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ پھونکوں سے بجھنے والا چراغ نہیں ہے، اس کے قدم اب آگے ہی بڑھنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، یہ اس میں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے.